برادران ملت اسلامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المختار الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ عزیزان اکرام وقار، حدیث پاک کے مطابق اس کائنات میں، اس سرزمین میں اللہ کے کچھ اولیاء ایسے ہیں جن کی بدولت اللہ تعالیٰ بارشیں برساتا ہے، ان کی برکت سے زمین سبزے اگاتی ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ ملک شام میں ہمیشہ 40 اقطاب رہیں گے قیامت آنے تک۔ اسی طرح سے اہل اللہ جہاں ہوتے ہیں ان کی بدولت اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ آپ اسی سے اندازہ کر لیں کہ حدیث میں یہ ہے، عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، جب اللہ والوں کا ذکر کرتے رہو گے، جس وقت تم اللہ کے اولیاء کا تذکرہ کرو گے، تنزل الرحمہ، حدیث میں ہے کہ اسی وقت رحمت اترتی ہے۔ تو جب اللہ کے ولیوں کا ذکر کرنے کے وقت رحمت اترتی ہے، تو جہاں اللہ کے اولیاء ہمیشہ کے لیے آرام فرما ہو، وہ علاقہ کیسے رحمت سے بھرپور نہ ہو۔ بہت سارے لوگ اپنے جرائم کے باوجود بچ جاتے ہیں، یہ ان کی رحمت ہوتی ہے۔ ممبئی عظمیٰ، ممبئی کو یہ سعادت حاصل ہے کہ وقت کے ایک مشہور و معروف جلیل القدر قطب حضرت سیدنا مخدوم فقی علی مہائمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی دھرتی پر آرام فرما ہے، اور اکثر لوگ ان کی سیرت طیبہ کے گوشوں سے ناواقف رہے۔ ممبئی کی دوڑ دھوپ اور ممبئی کے کام کاج اور یہاں کی حرکتیں ایسی ہیں کہ لوگوں کو اپنے اسلاف پڑھنے کا موقع ہی نہیں ملا، اور چند رہ بھی گئے ہیں تو مزار پاک پر چادر اور گل پوشی کے علاوہ کچھ زیادہ نہیں کر پائے۔ فقی علی مہائمی رضی اللہ تعالیٰ ایک ایسے مائے ناز عالم دین کا بھی نام ہے، میں سمجھتا ہوں اگر یہ کہوں تو مبالغہ نہ ہوگا، مخدوم فقی علی مہائمی کی ذات شریعت اور طریقت کا سنگم تھی۔ پہلی بات تو یہ سمجھ کر کے چلے کہ اللہ کسی جاہل کو ولایت دیتا ہی نہیں، کوئی جاہل اللہ کا ولی نہیں ہوتا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، فرمایا گیا ہے ما کان من ولی اللہ جاہلا ولو کان لعلمہ اللہ اولا، اللہ کا کوئی ولی جاہل نہیں ہوتا، بغیر پڑھا لکھا نہیں ہوتا، اور اگر وہ کسی سے پڑھا نہیں ہے تو سب سے پہلے اللہ اس کی تعلیم کا انتظام فرماتا ہے، پھر ولایت ملتی ہے۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ جاہل اگر اپنے آپ کو ولی کہہ دے دوسروں کے سامنے تو سب سے پہلی چیز آپ یہ سمجھ لے کہ جس کو شریعت کا علم نہیں ملا اسے ولایت تو نہیں مل سکے گی۔ ولایت بہت دور کی بات ہے میرے عزیزو، فقط عابد جو ہے عبادت کر کے بغیر علم کے اگر وہ یہ سمجھے کہ مجھے ولایت مل جائے گی، یہ غلط خیالی ہے اس کی، خام خیالی۔ میں آج ان کی زندگی پاک کی مختصر گوشے آپ کے سامنے رکھوں، اس لیے کہ ہمارے اوپر یہ قرض ہے ممبئی میں رہتے ہوئے،
اور بلکہ میں سمجھتا ہوں ممبئی کے سارے مسلمانوں پر فرض ہے کہ آپ کی سیرت طیبہ کو وہ پڑھیں اور ان کے نقوش پاک کی پیروی کریں۔ میں نے آیت اسی لیے شروع میں تلاوت کی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کچھ ایسے مرد ہیں جن کو دنیا کی تجارت غافل نہیں کرتی اللہ کے ذکر سے، دنیا کے لین دین، دنیا کے جھمیلے انہیں غافل نہیں کر پاتے۔ کس چیز سے؟ عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے اور نماز اور زکوٰۃ کو پورا کرنے سے۔ اور وہ اللہ والے لوگ ایسے ہیں جو قیامت کے دن کے متعلق خوف بھی رکھتے ہیں۔ مخدوم فقی علی مہامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہندوستان کے ایک مشہور و معروف نوائت قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ نوائت قبیلہ آج بھی آباد ہے، ساؤتھ میں ہے، جیسے اور کوکن میں بھی ان کو نائت بھی کہا جاتا تھا اور اب کے زمانے میں نوائت کہتے ہیں۔ ہمارے کرناٹک کے کچھ علاقوں میں آج بھی وہ خاندان آباد ہیں۔ یہ نوائتی کون ہوتے تھے اصل؟ تو ان کی تاریخ میں بڑے بڑے فقہائے کرام اور تاریخ نگاروں نے کتابوں میں باضابطہ ان کے خاندان کو لکھا بھی ہے کہ حجاج بن یوسف کے زمانے میں مدینہ طیبہ سے نکل کر کے ایک جماعت ہند آئی۔ ہندوستان اس وقت تجارت کا مرکز کہلاتا تھا، سمندروں کے راستے عرب بہت سارے ہند کے علاقوں میں پہنچے ہیں، عرب کی چیزیں ہندوستان لاتے اور ہندوستان سے یہاں کی چیزیں جو مشہور تھی وہ عرب لے کر کے جاتے ہیں۔ تو تجارتی تعلقات بہت پرانے ہیں عرب کے اور ہند کے۔ تو یہ نوائتی قبیلہ مدینہ طیبہ سے نکل کر کے ہند میں آیا، اور بعض تاریخ نگاروں نے یہ تک لکھا کہ یہ نوائت جو قبیلہ آباد ہوا ساحل سمندر پر، یہ در حقیقت حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد میں سے تھے اور قریش خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ تو عربی تھے اور یہاں آنے کے بعد وہ بس گئے اور پھر ان کی زبان مختلف ہوتی رہی۔ اسی قبیلے کے باشندے تھے حضرت مخدوم فقی علی مہامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کی ولادت اور آپ کی پیدائش یہیں پر ہوئی، ماہم میں۔ اور آپ کو یہ بھی میں بتا دوں کہ حضرت مخدوم فقی علی مہامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو ممبئی والے صرف اور صرف خطب کوکن کے نام سے صرف جانتے ہیں یا پھر حاضری دینے کے نام سے۔ آپ اس علاقے میں جب پیدا ہوئے تو یہ وہ دور تھا جب ہندوستان میں بڑے بڑے مائے ناز اولیاء کاملین موجود تھے۔ مخدوم علی مہامی کا زمانہ وہ ہے جو سیم مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا ہے۔ اسی زمانے میں حضرت قطب دکن خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ اسی زمانے میں حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی، اسی زمانے میں حضرت زندہ شاہ مدار بدیع الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ یہ وہ اولیاء کے نام میں گنا رہا ہوں جو آج اولیاء میں ایک سند کی حیثیت رکھتے ہیں۔ حضرت عبدالحق رودولوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ بڑے بڑے اولیاء کا زمانہ ہے جس وقت حضرت مخدوم علی مہامی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر جلوہ بار ہوئے۔ آپ کی پیدائش کی اسلامی تاریخ 778 ہجری، یعنی آج سے تقریباً 600 سال پہلے کی ہے، اور آپ کی وفات 835 غالباً 835 ہجری، اب 1442 چل رہی ہے، ٹھیک 600 سال کے قریب عرصہ گزر چکا۔ ماہم شریف کی یہ جو زمین ہے اس کی بھی بڑی تاریخ ہے کہ ایک جزیرہ تھا، اس کو سنسکرت زبان سے لیا گیا ہے کہ اس جزیرے میں عجیب و غریب چیزیں نمودار ہوتی ہیں، اور ماہم کا مطلب ہی ہے معجزاتی، اسی نام سے اس کو موسوم کر دیا گیا کہ یہاں عجیب و غریب چیزیں دیکھنے کو ملی۔ ماہم سنسکرتی زبان میں ایک پرانا تاریخی نام ہے۔ بہرحال جب آپ کی ولادت ہوئی اور آپ عام گھرانے میں نہیں بلکہ ایک عالم دین کے گھرانے میں ہی پیدا ہوئے، آپ کے والد گرامی حضرت احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ زبردست عالم تھے، فقیہ تھے، اور آپ کی والدہ بھی بہت بہترین علم سے روشناس تھیں۔
آپ کی والدہ کو فاطمہ انکولیا کہا جاتا ہے، جو آپ کے مزار پاک کے بغل میں ہی آرام فرما ہے. بڑی متقیہ، پرہیزگار، عبادت شعار خاتون تھی. حضرت مخدوم کی تربیت بھی انہوں نے علمی گھرانے میں کی اور علم کے ساتھ کی. میں آپ کی سیرت پڑھ رہا تھا، حیرت میں رہ گیا جب مخدوم فقی علی معامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اس وقت کے جو استاد پڑھاتے رہے، خود ان کے والد گرامی پڑھاتے رہے اور سارے علوم پڑھا دیے تھے. آپ حافظ قرآن بن گئے اور علوم متداولہ جو ہوا کرتے تھے اس وقت، علوم ظاہری جس کو کہتے ہیں، فتویٰ دینے کے لیے جتنے علوم کی ضرورت ہوتی ہے مفتی بننے کے لیے، یہ سارے علوم ان کے باپ پڑھا دیے تھے جبکہ آپ کی عمر صرف 9 سال کی تھی. 9 سال کی عمر میں آپ علوم ظاہرہ کو پورا حاصل کر چکے تھے. یہ مخدوم علی معامی رضی اللہ تعالیٰ. اور اس کے بعد اچانک ایسا ہوا کہ آپ کے ان تمام علوم کے حاصل کرتے ہی آپ کے والد گرامی کی رحلت ہو گئی. آپ کے والد گرامی انتقال کر گئے. آپ تنہا تھے اپنی والدہ کے ساتھ اور والدہ بے انتہا آپ سے محبت فرماتی تھی. مخدوم علی معامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے والدہ کی خدمت میں بھی منفرد نظر آتے ہیں، بے مثال نظر آتے ہیں. وہ تمام علوم حاصل کرنے کے باوجود عاجزی و انکساری اس قدر تھی کہ اب تاریخ میں لکھا ہے کہ ان کی والدہ ماجدہ جب تک بیٹھی رہتی آپ زمین پہ نہیں بیٹھتے تھے، آپ کھڑے رہتے تھے. اور آپ کی ماں آپ کو دیکھ کر کے بہت ساری وصیتیں بھی کرتی تھی. ایک مرتبہ یہ مشہور و معروف آپ کی سیرت میں بات ملتی بھی ہے کہ رات کے وقت سونے کے سے پہلے ماں نے کہا کہ مجھے پیاس کی شدت ستا رہی ہے. سمندر کے کنارے گھر تھا، پانی حاضر نہیں تھا. مخدوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی اسی چھوٹی عمر میں پانی لینے کے لیے باہر گئے. دور دراز سے پانی لے کر کے آئے تو والدہ سو چکی تھیں. آپ تہجد کے لیے اٹھتی تھیں تو والدہ ماجدہ تہجد کے لیے جب صبح اٹھی تو یہ پانی لے کر کھڑے ہی رہے، پوری رات کھڑے تھے. تو پوچھا بیٹا کہ تو سویا نہیں؟ کہا ماں آپ کو پیاس لگی تھی، میں پانی لے کر کھڑا رہا اور جگاتا تو میں سمجھتا کہ بے ادبی نہ ہو جائے، آپ کی نیند میں خلل نہ ہو جائے. بچوں کو سیکھنا چاہیے کہ والدین کیا ہوتے ہیں. اولیاء کاملین نے اپنے والدین کا یہ احترام کیا ہے، ان کے آگے نہیں جاتے تھے. آج کے بچے تو ماں باپ کو جس طرح سے الٹ پھیر کر کے بات کرتے ہیں، ترچھی نگاہ سے دیکھنا بھی جائز نہیں. قرآن تو کہا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، تم اپنے والدین کو اف تک نہ کہو. لفظ اف آیا ہے. کیا وہ بچے جانتے ہیں جو اپنی ماں کو یا اپنے باپ کو گالیوں سے بات کرتے ہیں، تو تڑاق سے بات کرتے ہیں؟ تمہیں معلوم ہے تمہاری ہزاروں نمازیں ضائع ہو جائیں گی، تمہاری ہزاروں عبادتیں خاک ہو جائیں گی. حتیٰ کہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ جو والدین کا نافرمان ہوتا ہے اسے موت کے وقت زبان پر کلمہ بھی نہیں آتا، وہ کلمہ نہیں پڑھ سکے گا. ڈرو. قرآن پاک میں اللہ نے اپنے بعد حسن سلوک کرنے کا جو حکم دیا ہے وہ سب سے پہلے والدین کا. پڑھو کئی جگہ پر قرآن میں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرو، صرف اس کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو. اس کے بعد فوراً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ فرماتا ہے اس کے بعد والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. رب نے اپنی عبادت کے بعد والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا ذکر فرمایا، حکم فرمایا. کوئی تو بات ہوگی اس میں اہمیت ہے یا نہیں ہے؟ میرے عزیزو، یہ بھی بات ہم نے دیکھی جنہوں نے خدمت کی ہے اپنے والدین کی، دنیا میں بھی اللہ نے انہیں سرخرو رکھا ہے. بلکہ بعض احادیث اور روایات یہ بتاتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے خدمت کاروں کو انبیاء کے ساتھ جنت عطا فرمائی. جنت میں ان کو نبیوں کا پڑوس بنایا ہے. انسان ہے والدین جو بھی ہیں، لیکن تمہاری بڑی آزمائش ہے، وہ دیکھا جائے گا تمہیں. والدین اللہ تعالیٰ لے کر کے بھی آزماتا ہے اور تمہارے ساتھ رکھ کر کے بھی آزماتا ہے. اور ایک بات یہ بھی یاد رکھ لینا، جوانی میں ہر کوئی والدین کی خدمت کر لیتا ہے. جب ماں باپ جوان ہوتے ہیں، اپنے ہاتھ سے کھا پی رہے ہوتے ہیں،
جس وقت والدین بوڑھے ہو گئے، قرآن میں یہی کہا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، ان دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے یا دونوں بوڑھے ہو جائیں، تب اللہ فرماتا ہے کہ تم آپ جھڑک کر بات نہیں کرنا. جب تک وہ ٹھیک ٹھاک ہے، صحت مند ہے، بچے ڈر کر کے سیدھے سلامتی کے ساتھ ہی بات کرتے ہیں، لیکن جب وہ بوڑھے ہو جائیں تو بچے ان پر حکومت کرنے لگ جاتے ہیں، ان کے کھانسنے پر بھی تکلیف ہوتی ہے. میرے عزیزو، جس کی عاقبت برباد ہو اور جس کی آخرت تباہ ہے، وہ شخص ہے جو دنیا میں اپنے والدین کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے. یہاں تک کہ میرے آقا نے فرمایا اگر مجھے معلوم ہو کہ کسی گھر میں والدین کا نافرمان رہتا ہے تو میں اس گھر کو آگ لگا دوں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اس لیے کہ وہ جہنم کی آگ میں ویسے بھی جلے گا. بات ہے مخدوم فقی علی مائمی کی، اتنا ادب کرتے ہیں اپنی ماں سے. رات کو پانی مانگا تھا، صبح تک لے کر کھڑے رہے. پھر والدہ نے پوچھا کہ اتنی دیر کھڑے ہونے کی کیا ضرورت ہے، تم سو جاتے پانی رکھ کر کے. تو آپ کہتے ہیں، دیکھیں یہ لفظ پر میں توجہ دیتا ہوں، آپ کہتے ہیں کہ ماں میں خدمتگار بننا چاہتا ہوں تمہارا، میں خدمتگار بننا چاہتا ہوں تمہارا. ماں نے سر پر ہاتھ رکھ کر کے کہا بیٹا تو خادم نہیں مخدوم بنے گا. اور آج نام کے ساتھ ایسا جڑا ہوا ہے کہ اصل نام لوگوں کو معلوم نہیں، لیکن مخدوم ضرور معلوم ہے. ان کا اصل نام ہے علی بن احمد نام ہے، لیکن جانتے کون ہیں؟ علاء الدین آپ کا لقب ہے، علاء الدین بن احمد. لیکن اکثر لوگ مخدوم ماہمی سے ہی جانتے ہیں. یہ ہوتی ہے ماں کی دعا. جب ماں کے زبان سے دل سے یہ بات نکل جائے، اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرماتا ہے. اسی طرح کی بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ملتی ہے کہ آپ نے ایک دن اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کیا کہ مولا مجھے یہ بتا کہ جنت میں میرا رفیق کون ہے، جنت میں میرا ہم نشین، میرے ساتھ رہنے والا کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلاں قصاب جو گوشت کاٹتا ہے، گوشت بیچتا ہے، وہ آپ کے ساتھ جنت میں آپ کا ہم نشین ہے. تو آپ نے دیکھا کہ قصاب فلاں گوشت کاٹنے والا، آپ ڈھونڈتے ہوئے گئے تو گوشت کی دکان پر وہ مل گیا جس کی نشاندہی رب تعالیٰ نے فرمائی. دیکھا اس کا کیا ایسا نیک کام ہے، اس کو اللہ نے جلیل القدر پیغمبر نبی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جنت میں رکھا. تو آپ نے شام تک اس کے ساتھ دیکھا، کچھ تو نظر نہیں آیا. جب شام میں وہ جانے لگا تو کچھ روٹیاں لیا، اپنے گھر پہنچا. اس کے بچے تھے چھوٹے سے اور وہ اس سے چمٹ گئے کہ ابا ابا کہہ کر کے. جیسے وہ گھر پر آیا، آج دن بھر کھائے نہیں ہیں آپ، روٹیاں لے آئے ہوں گے، ہمیں کھانا کھلا دیں. اس نے اپنے بچوں کو سائیڈ میں بٹھایا، دودھ لیا اور روٹی لیا اور اندر گیا. موسیٰ علیہ السلام ساتھ تھے. دیکھا بستر پر اس کی بوڑھی ماں سوئی ہوئی ہے. اس نے اپنے بچوں کو روٹی کھلانے سے پہلے اپنی ماں کو دودھ میں بھگو کر ایک ایک لقمہ منہ میں ڈالتا رہا. ماں ہر لقمے پر یہ کھاتی تھی، نابینا ہو چکی تھی. ہر لقمے پر ہاتھ یوں آسمان کی طرف اٹھاتی اور کہتی اے اللہ میرے بیٹے کو موسیٰ کے ساتھ جنت عطا کر، اے اللہ میرے بیٹے کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جنت میں رکھ. وہ ہر لقمے پر یہ دعا کرتی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس گھر سے باہر آئے اور پھر فرمایا ہاں اس کی شاید دکان میں بیٹھنے والی کوئی نیکی تو نہیں ہے، لیکن بستر پر جو روٹی کا لقمہ کھلاتا ہے اور ماں جو اپنے دل سے کہتی ہے، اللہ نے اسے دنیا میں ہی پورا کر دیا ہے. میرے عزیزو، مخدوم کو مخدوم کہا ان کی ماں نے اور آج تک مخدوم ہے. اور ایسے مخدوم ہے کہ اپنے تو اپنے غیر بھی انہیں مخدوم ہی کے نام سے یاد کرتے ہیں. ہاں جہاں سارے لوگ اپنی خدمت کراتے ہیں، لیکن مخدوم علی مائمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ہم نے دیکھا ہے کہ ممبئی کی پولیس بھی وہاں پر سلامی کے لیے سب سے پہلے حاضر ہوتی ہے. یہ آپ کی فضیلت میں بات نہیں کر رہا ہوں کہ ان کی سلامی دینے سے آپ افضل ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہے، بلکہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دربار مخدوم کو پچھلے 600 سالوں سے مخدوم بنائے رکھا ہے. اللہ تعالیٰ کا جب بندہ ہو جاتا ہے. اب میں آپ کو ایک اور دعا بتا دوں ان کی والدہ ماجدہ کی. ماں سے بہت کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن جن کی مائیں ویسی چلی گئیں
تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں انہوں نے بہت بڑی چیز کھو دی ہے. جو چیز حاصل کر سکتے اپنی ماں سے وہ کر لو آج کے زمانے میں, آج کے دن میں. چاہے ماں اگر برتن ہی مانجتی ہو, ماں چاہے کسی بھی حالت میں رہتی ہو, لیکن ہے تو تمہاری ماں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب تمہارے لیے فرما دیا کہ تمہاری جنت تمہارے ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے, تو سمجھ کیوں نہیں لیتے اس چیز کو؟ حاصل کر سکتے ہو بہت ساری چیزیں. کون ماں اپنے بچوں کو دعا نہیں کرتی ہے؟ سب دعائیں کرتی ہیں, سب مصلی بچھاتی دعا کرتی رہتی ہیں, لیکن یہ دعائیں اور ہیں. لیکن کسی وقت ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ زبان تو اس کی خاموش رہتی ہے, دل سے وہ اپنے بیٹے کے لیے اس قدر اللہ کی بارگاہ میں وارفتہ ہو جاتی ہے دعا کے طور پر, اسی لمحے اللہ تعالیٰ اس کی دعا اپنے اس کے بیٹے کے حق میں قبول کر لیتا ہے. دلوں کو خوش کرنا یہ بڑی دعا ہے. زبان سے کہلوا لینا, ویسے ہر ماں تو کہتی ہے میرا بیٹا سلامت رہے, دلوں کو خوش کر دینا یہ اصل دعا ہے. جب آپ کے والد گرامی کا انتقال ہوا تو آپ نے تعلیم کو ترک کر دیا. اب تعلیم کے لیے آگے جانا تھا, یہاں علاقے میں تعلیم کے وہ تمام انتظامات نہیں تھے, تو ماں سے اجازت لی کہ والدہ ماجدہ اجازت دے دیں تو میں آگے کی تعلیم اور علوم باطنی حاصل کروں, جس سے قلب طاہر ہوتا ہے, مزکا و مصفا ہوتا ہے, میں باہر اولیاء کاملین کے دربار میں بیٹھوں. ماں نے کہا بیٹا مجھے تمہاری جدائی برداشت نہیں ہو سکے گی, میں تنہا ہوں, مجھے چھوڑ کر نہ جا. تو حضرت مخدوم نے اپنے سارے ارادے ترک کر دیے, کیونکہ انہیں شوق تھا اور لگن تھی آگے پڑھنے کی, لیکن ماں نے کہا میں جدائی برداشت نہیں کر پاؤں گی. آپ رک گئے. تو پھر مخدوم میں مائی میں نے خود کہا اپنی ماں سے تو آپ ہی کچھ انتظام کر دیں میرے پڑھائی کا یہیں پہ. تو مسکرائی اور کہا اللہ مسبب الاسباب ہے, کوئی نہ کوئی سبب تیرا یہی پیدا کر دے گا کہ نہ تو مجھ سے دور ہو اور نہ تیری تعلیم چھوٹے. آپ سمندر کے کنارے گزر رہے تھے. تاریخ میں یہ بھی موجود ہے کہ ایک اونچے ٹیلے پر ایک بزرگ نظر آئے. آپ نے انہیں اپنی طرف بلایا اور کہا ادھر آ جاؤ بیٹا, تم باطنی علوم کے حصول کے لیے کہیں سفر کرنا چاہتے تھے؟ انہوں نے کہا ہاں, لیکن میری ماں نے مجھے اجازت نہیں دی. میں باطنی علوم کے لیے سمرقند, بخارا, بغداد, دلی کا سفر کرنا چاہتا تھا. تو اس بزرگ نے کہا میں تجھے یہیں پڑھا دیتا ہوں, وہ سارے مقامات اور سارے مراتب یہیں سے طے کراتا ہوں. مخدوم مائمی نے آپ سے پوچھا کہ آپ ہو کون, آئے کہاں سے ہو, اور مجھے کہاں سے یہ تمام مقامات عطا کرو گے؟ انہوں نے کہا میں خضر علیہ السلام ہوں, میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں, اور تیری ماں کی دعا ہے کہ یہی تیری تعلیم کا انتظام ہو, اس لیے میں خود یہاں آیا ہوں. یہ بات کسی پر ظاہر نہ کرنا, یہ راز میں رکھنا, اور جب تک یہ بات راز رہے گی میں روز یہاں اس وقت آؤں گا اور تجھے پڑھاتا رہوں گا. یہ سلسلہ چلتا رہا. آپ روزانہ سمندر کے کنارے اس وقت جاتے اور ایک خشک زمین ابھرتی, وہاں پر حضرت خضر سے آپ کی ملاقات ہوتی, پڑھتے. یہ سلسلہ تقریباً 7 سال تک جاری رہا, بعض میں 5 سال تک رہا. بہرحال ایک دن آپ کی ماں نے پوچھا کہ بیٹا اس معین وقت پہ تو جاتا کہاں ہے, کہاں جا کر کے تو آتا ہے؟ تو آپ کے پاس اب کوئی آپشن نہیں تھا, ماں سے آگے آپ کبھی بڑھتے نہیں تھے اور ماں کے خلاف بھی کچھ بات کرتے نہیں تھے. ادھر حضرت خضر نے فرمایا تھا یہ راز میں رکھنا, لیکن ماں کی محبت غالب آ گئی اس علم پر. کہا کہ ماں حضرت خضر آتے ہیں اور وہ مجھے پڑھاتے ہیں, اور اب تک میں نے اتنے مقامات حاصل کر لیے, مجھے باطنی علوم انہوں نے عطا کیے. ماں سجدہ شکر ادا کرتی ہے کہ اے اللہ تو نے میرے بیٹے کو میرے جلوں میں رکھ کر کے وہ مقامات عطا کیے, تیرا شکر ہے. لیکن اس کے بعد دوبارہ حضرت خضر ان کو نظر نہیں آئے. یہ یہاں تک کی تعلیم. میرے عزیزو اس فقیہ کو دیکھیں, میں جب بھی نام ذکر کر رہا ہوں مخدوم فقیہ علی مہائمی کہہ رہا ہوں. فقیہ آپ کے لفظ کے ساتھ جڑا ہے. فقیہ کہتے ہیں جو علم فقہ کا بادشاہ ہو, صرف مفتی نہیں, ہزاروں مفتیوں کے بعد ایک فقیہ ہوتا ہے. آپ کا وہ درجہ تھا علم میں,
اور آپ نے خود اپنی زندگی میں کتابیں لکھی، اتنی کتابیں کہ آج بھی تقریباً 21 یا 22 کتابیں آپ کی چھپی ہوئی ہیں، موجود ہیں۔ میں نے خود جامعہ ازہر مصر میں آپ کی لکھی ہوئی تفسیر دیکھی، پورے ورلڈ کی سب سے بڑی یونیورسٹی الازہر مصر میں عربی میں لکھی ہوئی تفسیر الرحمن پر آپ نے تقریر وغیرہ لکھی ہے، اور شیخ محی الدین ابن عربی کی فصوص الحکم کے متعلق بھی آپ نے کتاب لکھی ہے اپنے زمانے کے، یا معرکۃ الآراء بحث میں آپ نے حصہ لیا ہے۔ یا اور بات ہے کہ ان کی قوم نے صرف ان کی چادر و گاگر سے تعلق رکھا، ان کی کتابوں سے کوئی تعلق نہیں۔ ان کے اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا قرآن پاک بھی آج موجود ہے۔ قرآن پاک غالباً شاید وہ رمضان میں زیارت بھی کروایا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، مخدوم فقی علی مہائی اللہ تعالیٰ عنہ پورے قرآن پاک کی تفسیر بھی لکھے ہوئے ہیں، اس کا کچھ اردو حصہ بھی شائع ہوا ہے۔ آپ شافعی المذہب تھے، شافعی مسلک کے پیروکار، اور آپ نے شافعی مذہب پر پوری فقہ کی کتابیں ترتیب دی ہیں، پوری فقہ لکھی ہے آپ نے۔ افسوس مجھے اس بات کا ہوتا ہے کہ ان کے علمی نقوش پر جو محنت ہونی چاہیے تھی وہ صرف سنگ مرمر پر محنت ہوئی، وہ صرف ٹائلز اور اینٹوں پر محنت ہوئی، وہ صرف وہاں کے ملمہ سازی کے لیے ہوئی۔ اس عظیم ولی کامل کے علوم کو باہر لانے کی ضرورت تھی، اور قوم کو یہ بتانا بھی ضروری ہے۔ آج میں یہ بھی بات بتا دوں میرے عزیزوں، اللہ کا جو ولی ہوتا ہے وہ سب سے بڑا عالم ہوتا ہے۔ علم چھوڑ کر کے اگر کوئی جاہل نعرے لگائے کہ میں اللہ کا ولی ہوں تو وہ جھوٹا ہے، وہ ماں جھوٹا ہے۔ اللہ کا ولی کوئی بھی بغیر علم کے نہیں ہوتا۔ حضرت مخدوم فقی علی مہائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھنے کے بعد یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ شریعت کے ایسے سمندر تھے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے علوم آپ کو عطا کیے، معقولات منقولات، لیکن ساتھ ہی طریقت میں آپ اس مقام کو پہنچے ہوئے تھے کہ احیاء موتا بعض اولیاء کو دیا گیا ہے۔ احیاء موتا کا مطلب مردوں کو زندہ کرنے والی کرامت، یہ کرامات بعض اولیاء کو حاصل ہیں، اس میں مخدوم فقی علی مہائی بھی شامل ہیں۔ احیاء اموات یہ معمولی کرامت نہیں، بڑے بڑے اولیاء کاملین میں سے چند اولیاء کاملین کو یہ تصرف ملا ہے۔ آپ کے متعلق یہ بات ملتی ہے کہ آپ اپنے شروع کے زمانے میں ہی، جوانی کے زمانے میں ہی بکری پالتے تھے، اور بکری سے آپ کو بڑی محبت تھی، یہاں تک کہ اس بکری کو لے جاتے اور اپنی کتابیں پڑھنے کے زمانے میں کتابیں پڑھتے تھے، اور وہ بکری سامنے سر ہلاتی رہتی تھی، اس سے بڑا آپ کو لگاؤ تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ آپ باہر گئے تھے اور بکری گھر میں مر گئی، کچھ ہوا اس کو، مر گئی۔ آپ کی ماں گھبرائیں کہ میرا بیٹا آئے گا تو اسے بڑا قلق ہوگا، اسے بڑا صدمہ پہنچے گا، اس سے وہ بہت لگاؤ رکھتا تھا۔ خادمہ سے کہا کہ اسے جلدی لے جا اور چھپا دے کہیں مٹی ڈال کر کے، تو خادمہ اٹھا کر کے وہ مری ہوئی بکری کو لے گئی اور کسی جگہ اس نے مٹی ڈال کر کے اس کو چھپا دیا۔ آپ آئے، آپ آنے کے بعد پوچھنے لگے کہ میری بکری کہاں گئی، تو کوئی جواب نہیں تھا گھر میں۔ ماں سے زبردستی سوال تو نہیں کر سکتے تھے، ماں نے خاموشی اختیار کی تھی، تو آپ ایک دو بار کے بعد تیسری بار نہیں پوچھ رہے تھے، لیکن خادمہ تو تھی۔ خادمہ کو آپ نے پوچھا سختی سے، بتا، سچ سچ بتا میری بکری کہاں ہے؟ وہ ڈر گئی، کہا کہ اگر نہ بتاؤں تو پھر میرا بھی برا حال نہ ہو جائے۔ کہا آپ کی بکری مر گئی۔ کیسے مری؟ کہا یہاں پر گھر میں پتہ نہیں اس سے کچھ ہو گیا تھا۔ کہا کہاں چھپایا؟ کہا میں نے اس کو مٹی میں چھپایا ہے۔ کہا وہ مجھے بولے بغیر کیسے مر گئی؟ ظاہر سی بات ہے کسی کی موت کسی کو بول کر کے تو نہیں آتی۔ کہا وہ کہاں ہے؟ وہ مٹی کی طرف دیکھا جہاں وہ چھپائی تھی، مخدوم علی فقی علی مہائی رحمۃ اللہ علیہ جلال میں تھے۔ کہا کہ میں اس کے ساتھ وقت گزارتا ہوں، میں اپنی تعلیم کے اوقات میں اس کو بٹھاتا ہوں، اور یہ اچانک ایسے کیسے جا سکتی؟ اس کا کان پکڑ کر زور سے اٹھایا اور وہ بکری زندہ کھڑی ہو گئی۔ یہ احیاء موتا جس کو کہتے ہیں، یعنی بعض اولیاء کاملین کو یہ تصرف حاصل ہے
احیاء موتا کا، کہ مردوں کو زندہ کرنا، جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا معجزہ تھا، اور اولیاء امت محمدیہ میں جو عیسیٰ علیہ السلام کے پرتو نبی ہیں ان کو یہ معجزہ کرامت کی شکل میں ضرور دیا گیا ہے۔ عزیزان گرامی اوقات، یہ طریقت کا راستہ تھا جو مخدوم علی معایمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، اور شریعت میں وہ بحر ناپیدا کنار کہ آپ نے تفسیر بھی لکھی، فقہ بھی لکھی، حدیث میں بھی، سب علوم میں آپ نے اپنے قلمی نگارشات چھوڑی ہیں۔ ہونا یہی چاہیے، اب ممبئی والوں کو سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ جھوٹے اور ڈھکوسلے باباؤں کے پیچھے نہ پڑیں، بلکہ مخدوم فقی علی معایمی کو دیکھیں۔ اللہ کا جو ولی اور مخدوم ہوتا ہے وہ شریعت اور طریقت کا سنگم ہوتا ہے، شریعت میں بھی وہ عالم ہوتا ہے، باعمل